الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فقال ألا من مستغفر فاغفروه ألا من مسترزق فأرزقوه ألا من مبتلي فعافيه ألا كذا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، معزز حضرات اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، ابھی مولانا عارف صاحب مدد اللہ سے آپ نے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر گفتگو سن رہے تھے اور بڑے قلق کے ساتھ، بڑی دلسوزی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بیان کر رہے تھے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، جو آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی معاشرے کے ایک فرد ہیں کہ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ جذباتی باتیں اس لیے نہیں تھی کہ ان کو اپنی تقریر کرنی تھی، بلکہ ان کو ایک سماج کا درد، اپنے بھائی کا قلق اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں اور اس سے ایک امت کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ایک امت اپنے نبی سے دور جا رہی ہے، وہ امت جس امت کے لیے دوسرے نبیوں نے اپنی تمنا اور اپنی آرزوئیں اللہ کے نزدیک رکھا تھا، بار الہ میں نبی اور رسول ضرور ہوں اور آپ نے رسول بنایا، نبی بنایا، لیکن میری تمنا ہے کہ امت محمدیہ میں مجھے پیدا کر دے۔ یہ امت کا مقام نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والوں اور ایمان رکھنے والوں کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کہ ادنا سے ادنا انسان تو چھوڑیے، اس سرزمین پر اگر بڑی مخلوق ہے تو نبیوں کی مخلوق ہے، اگر بڑی جماعت ہے تو وہ رسولوں کی جماعت ہے، اور عظمت والی جماعت ہے تو وہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے برگزیدہ اور پسندیدہ اگر کوئی افراد ہیں تو وہ نبیوں کے افراد ہیں، رسولوں کے افراد ہیں، لیکن وہ نبی اور وہ رسول اس امت میں شامل ہونے کے لیے، اس امت میں آنے کے لیے تمنا کرے، لیکن اگر خوش نصیبی سے یہ امت میں ہم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا تو آپ کو اور ہم کو اس کی قدر دانی نہیں ہے، ہم اس کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نبیوں نے تمنا کیا، اس میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ آپ امت محمدیہ میں پیدا ہوں گے، اور کلمہ اپنا نہیں
لا الہ عیسیٰ روح اللہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ پڑھیں گے، آپ دوسروں کو پڑھائیں گے، آپ اس کی تبلیغ کریں گے، آپ دوسروں کو بتائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دوستو کیسی چیز ہے اس امت میں پیدا ہونا، اور کتنی قیمتی عمر ہے آپ کی اور ہماری اس امت میں شامل ہو کر اپنے عمر کو گزارنا۔ ہم آپ کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اس کی قیمت کا پتہ چلے گا اس وقت جب حشر کا میدان ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمام نبیوں کی امت کا اجتماع ہوگا اور پورے عالم کے انسانوں کا جب اجتماع ہوگا، اس وقت ہر امت کی قیمت لائی جائے گی، امت کا مرتبہ دکھلایا جائے گا، امت کی رفعت اور بلندی کو دکھایا جائے گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدیہ کی رفعت کتنی ہے، امت محمدیہ کی عظمت کیسی ہے اور دوسری امتوں کی عظمت کیسی ہے۔ اسی عظمت کو پامال ہوتے ہوئے کوئی بھی عالم دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شعبان کا موقع ہے، رمضان ہمارے سامنے بالکل کھڑا ہوا ہے، چاند نکلنے کو ہے۔ یہ شعبان کی قیمتی راتیں اور قیمتی وقت گزرنے کو اور گزر رہا ہے، شاید اس کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور قیامت تک آنے والی امتوں کو ایک ایک لمحے کی قیمت کو بتلا دیا تھا۔ آپ نے رات کی عظمت کو بتلا دیا تھا، دن کی عظمت کو بتلا دیا تھا، اور صرف عظمت کو نہیں بتلایا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے پچھلے اگلے اور پچھلے تمام سیئات ہوئے نہیں، اگر ہوئے تو معاف کر کے اللہ تعالیٰ معصوم محفوظ اور اللہ تعالیٰ بخشایا نبی اور فخر دو جہاں نبی کریم علیہ السلام کو بنایا۔ لیکن آپ نے پوری زندگی اپنی امت کو ایک ایک مسئلہ بتلایا ہی نہیں بلکہ آپ اس پر بروئے کار عمل کر کے دکھلا دیا۔ یہ امت کے نوجوانوں، یہ امت کے افراد، دیکھ لو کہ شعبان کیسے گزارنی ہے اور تم کو رمضان کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزرے گی اور دن کیسے گزرے گا۔ یہ تمام چیزوں کو آپ نے حدیث سے مبارکہ میں بیان فرما دیا اور پھر اپنی زندگی سے عمل کر کے، اپنی زندگی میں عمل کر کے اپنی امت کو بتلا دیا۔ کیا ہم نے شعبان کو ایسے ہی گزارنے کی کوشش کیا جیسے منشاہی زندگی گزر رہی ہے؟ رمضان کو ایسے ہی گزارنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ کا نفس کہے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم لوگ عاشق نبی ہیں تو عشق کا تعلق ہے کہ اپنے معشوق کا ایک ایک طرز، اپنے معشوق کا ایک ایک عمل آپ کی زندگی میں اور ان کے نقل کرنے والے ہوں۔ یہ ہے عشق کا مطلب۔ عشق اور محبت اپنی زبان سے کرے لیکن معشوق کی زندگی کچھ اور ہے اور عاشق کی زندگی کچھ اور ہے۔ یہ محبت کا جوڑ نہیں ہے بلکہ یہ توڑ ہے۔ جوڑ تو یہ ہے کہ اپنے نبی سے محبت اگر ہے تو نبی کی زندگی کو، چاہے شعبان کا مہینہ ہے تو نبی کو زندگی کو دیکھنا ہوگا، شعبان ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، عید اگر مسرت و شادمانی ہے تو نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اور اگر گھر میں غم اور یاس ہے اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو المناک ہیں تو اس میں بھی نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔
اور جو شخص اس کو دیکھ کر عمل کرتا ہے وہی صحیح راستے پر ہے. جو اپنی نفسانی خواہش کو اگر داخل کرتا ہے تو وہ اپنے راستے پر تو شیطان کے راستے پر ہے، نبی کے راستے پر نہیں ہے. اس لیے آپ کو تلاش کرنا ہوگا. میں نے اس موضوع کو خاص طور پر تھوڑا سا مولانا بیان کر دیا، اور میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ حدیث یاد آ گئی. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو بیہقی نے ذکر کیا ہے، اس سلسلے میں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں حدیث کمزور ہے، لیکن تقریباً 10 ایسے راوی ہیں جو شعبان کی فضیلت پر حدیث بیان کرتے ہیں. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے تعلق سے کہ آدھا شعبان یعنی 15ویں شب جو ہوتی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کانت لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کا آدھا جب گزرنے کو رہے اور گزر جائے تو فقوموا لیلہا، کہا کہ اس کی رات میں تم قیام کرو. اور قیام سے مراد یہاں پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہے. قیام کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو قائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر عبادت ہے، بیٹھ کر عبادت ہے، اور جس حالت میں آپ کو میسر ہو اور استطاعت ہو عبادت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کو تم جاگو، اللہ کی عبادت کرو. وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سال بھر مسلسل 2 مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے مگر شعبان اور رمضان میں. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لگاتار روزہ، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 15 تک روزہ رکھتے تھے. 15 کے بعد کبھی کھول دیتے تھے اور کبھی رکھ لیتے تھے، لیکن 15 تک آپ لگاتار روزہ رکھتے تھے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اور اس حدیث میں ہے قوموا لیلہا، کہ اپنے رات کو عبادت میں گزارو. لیکن اس حدیث میں نہیں ہے کہ فی المسجد، مسجد میں گزارو، نہیں. فرض نماز مسجد میں، لیکن نوافل اور عبادت اپنے گھروں میں. لیکن گھروں میں اگر کوئی عذر ہو تو مسجد میں آ کر نماز پڑھے، ورنہ بہتر ہے کہ اللہ کو وہ عبادت اور وہ دعا بہت محبوب ہے جو صرف بندہ دیکھے اور خالق دیکھے، کوئی دوسرا نہ دیکھے. دعا اللہ کو وہ پسند ہے جو بندہ دعا کرے اور خالق سنے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ نے فرمایا دعا کرو تو بالکل پوشیدہ اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا اے بچے، تم لوگ کہاں جا رہے؟ بیٹھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرو. عبادت اپنے گھروں میں، اپنے دروازے میں اور مساجد میں، جہاں بھی آپ کو سہولت ہو عبادت کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو یہاں پر بھی تعدی ہے اور زیادتی ہے. اپنے گھروں میں ہم نوافل نہیں پڑھیں گے، اپنے گھروں میں چپ چاپ عبادت نہیں کریں گے، لیکن مسجدوں میں جا کر اجتماع کریں گے. مسجدوں میں جا کر اس شعبان کی رات میں ایسی حرکتیں کہ دوسرا بھی عبادت کرنے میں خلل ہو رہا ہو.
تو مسجد میں اگر آپ کو تعلق ہے، مسجد میں اگر میسر ہیں تو کیجئے، لیکن اپنے گھروں کو بھی آپ قبرستان مت بنائیے، بلکہ آپ گھروں میں نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قبرستان کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کا کہاں آپ شعبان کے مہینے میں نماز پڑھ رہے تھے، حدیث میں پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھ رہے تھے شعبان کے مہینے میں؟ 15ویں شعبان میں کہاں نفل پڑھ رہے تھے؟ ایک حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑی چہیتی بیوی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، ہم تمام امتوں کی ماں ہیں اور صدیقہ ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے نزدیک بڑی برگزیدہ اور عفیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو نبی کریم علیہ السلام میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، رات کا ایک حصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے، رات کا ایک حصہ جب گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور چپکے سے کہ حضرت عائشہ کو خبر نہ ہو، ان کے نیند میں کوئی کمی نہ ہو، ان کو کوئی خلل نہ ہو، آپ چپکے سے اٹھ گئے، کیوار کو آہستہ سے لگایا، بہت آہستہ سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جنت البقیع، جو میرے خیال سے ہم لوگ دیکھ کر کہ مسجد نبوی سے چل کر آپ یہ بادی پور کے درمیان جو پل ہے، اتنا قریب ہے جنت البقیع، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، اس سے جنت البقیع وہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے، دروازہ آہستہ سے لگایا، اور وہ شعبان کی 15ویں رات تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف مسجدے میں عبادت کرنا ضروری نہیں، حدیث سے ثابت کہ آپ حجرے میں سے اٹھے، اور آپ جب اٹھے تو حضرت عائشہ جگ گئی۔ آپ نے سوچا کہ نبی اتنی رات کو اٹھے ہیں اور آج کی باری میرے نزدیک ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عدل و انصاف تھا۔ آپ کی چند بیویاں تھیں، 9 بیویاں، ہر ایک کا وقت متعین تھا، رات متعین تھی، آپ جن کی باری ہوتی تھی اسی کے حجرے میں وقت گزارتے تھے۔ تو اس دن 15ویں شعبان کی رات حضرت عائشہ کی باری تھی۔ آپ جب نکلے تو حضرت عائشہ کو دل کے اندر ایک وسوسہ آیا کہ شاید حضور اٹھے ہیں اور چپکے سے شاید دوسری بیویوں کے کمرے میں چلے گئے یا اور کہیں چلے گئے، اتنی رات کو اٹھے۔ آپ تو عبادت اپنے کمرے میں کرتے ہیں۔ تو ان کو وسوسہ ہوا، آپ دروازہ بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آپ مسجد نبوی سے دروازہ جو تعلق ہے حضرت یہ جنت البقیع کا، اس طرف آپ تیزی سے نکل گئے۔ چاندنی رات تھی، 15ویں رات کی چاند تو ایسی ہوتی ہے، چاندنی رات تھی۔ جب آپ وہاں قریب پہنچے، تیزی سے حضرت عائشہ بھی نکل پڑی اور گیٹ تک گئی، اور وہاں سے تو بالکل میدان ہے، ابھی بھی میدان ہے۔ جنت البقیع اور مسجد نبوی جو حجرہ مبارک ابھی بھی صحن بنا ہوا ہے، اور اس وقت میں تو بالکل جنگل رہا ہوگا۔ بہرکیف دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کسی اور سوکن کے یہاں، کسی دوسری بیوی کے یہاں نہیں گئے ہیں، بلکہ آپ جنت البقیع جا رہے ہیں۔ آپ جنت البقیع میں چلے گئے، آپ کچھ دیر وہاں بیٹھے، آپ کو اللہ سے جو کچھ مانگنا تھا اور اپنے صحابہ اور امت کے لیے جو دعائیں کرنی تھی، آپ نے خاموشی کے ساتھ دعا کیا، اور حضرت عائشہ آہستہ آہستہ، رات کا موقع تھا، آہستہ آہستہ چلی گئیں اور دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں ہیں، لیکن کچھ کہا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، دیکھ کر پھر واپس آئی۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لائے۔
اور جب تک حضور تشریف لائیں حضرت عائشہ جلدی سے جا کر اپنے چادر میں لپٹ کر سو گئی بڑی تیزی میں کہ نبی دیکھ نہ لے کہ عائشہ پیچھا کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی آئے اور پھر آرام کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کا دل دھڑک رہا ہے۔ جو دوڑ کے آوے گا آدمی جلدی سے تو اس کا دل تو دھڑکے گا، تو چونکہ نبی جب آ رہے تھے تو جلدی سے یہ دوڑی اور اپنے اس میں کہ نبی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھی میرا پیچھا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا عائشہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خاموشی کے ساتھ چلے گئے تو میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں تو میں بھی، تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری گفتگو کیا، اپنی بیوی سے ڈانٹا نہیں۔ دیکھیے بیوی ڈانٹنے کی چیز نہیں ہے، پیار کی چیز ہے، اصلاح کی چیز ہے۔ بیوی تو ایسی ہے کہ نبی کو پوچھئے کہ بیوی کو کیسے ماننا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عائشہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے گئے تھے تو میں نے سوچا کہ کہاں، کہا کہ کیا عائشہ تمہارے دل میں ہے کہ تیرا نبی تیرے ساتھ ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا؟ اذان ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، اچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناانصافی کیا تمہارے دل میں ہے؟ ناانصافی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ ایسے کہا کہ نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا حق ہے، آج تمہارے ہی باری میں دوسرے کے نزدیک میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتانی جبریل علیہ السلام، اے عائشہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور جبریل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات بڑی موسم بالشان رات ہے، اور ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے سمائے دنیا پر اپنی پوری رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرماتا ہے۔ اور جو سمائے دنیا کون کہتے ہیں؟ پہلا آسمان، 7 آسمان ہے، عرش 7واں آسمان، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا۔ یہ پہلا جو ہے یہ ہے سمائے دنیا، دنیا سے جو قریب ہے اس کو سمائے دنیا۔